نور کہنے لگی میں مر جاؤں گی لیکن اپنے شوہر کے قاتل سے شادی نہیں کروں گی، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں صرف تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میں نے کہا میں نے غلطی کی ہے اور میں مان بھی رہا ہوں، تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں بے حس نہیں ہوں، بس کسی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ خدا کی قسم اس رات جو کچھ بھی کیا میں بھی ایک اذیت سے گزرا تھا، لیکن اس وقت سر پہ بدلے کا بھوت سوار تھا۔ نور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس میری بات مان لو، بس ایک بار میرا اعتبار کر لو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی یہاں سے چلے جاؤ خدا کے لیے۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دوبارہ پلٹ کے نور کے گھر نہیں گیا۔ میری والدہ انزش سے شادی پہ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی کہ میرے بھائی کی اولاد ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جویریہ کی بھی کوئی کال نہیں آئی۔ میں بے حد بے چین تھا۔ جب ایک بار رات کے 3 بجے میرے نمبر پہ نور کا نمبر جگمگایا، نمبر دیکھ کے میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے سسکیاں سنائی دی۔ میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا نور رو کیوں رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگی جویریہ کو بہت تیز بخار ہے اور وہ بخار کی غنودگی میں تمہیں پکار رہی ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ پلیز میری بچی کو بچا لو۔ یہ سن کے میں فوراً سے کھڑا ہوا۔ تم فکر مت کرو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں گاڑی کی چابی پکڑ کے کمرے سے باہر نکلا۔ بڑی رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں نور کے گھر پہنچا تھا۔ وہ جویریہ کو گود میں لیے مین گیٹ پر ہی کھڑی تھی، شاید میری ہی منتظر تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے جویریہ کو پکڑا، اسے اپنی گود میں بھرا تو نور گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھی۔ جویریہ کو اپنی گود میں لیے ہی میں نے گاڑی چلائی تھی۔ بار بار وہ مجھے یہی کہتی رہی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بالکل میرے بابا کی طرح میرا خیال رکھتے ہیں، آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں روز چھٹی پہ آپ کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے کہا اب آ گیا ہوں نا، اب میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ بار بار میں اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، دوا دی۔ جب میں انہیں گھر چھوڑ کے واپس جانے لگا تو جویریہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی انکل مجھے چھوڑ کے مت جائیں، بابا کی طرح۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو تو نور بھی رہی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تم دوا کھاؤ، آرام کرو، میں صبح تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی وعدہ کریں مجھ سے۔ میں نے وعدہ کیا تو اس نے دوا پی۔ میں نے وعدہ کیا تو اس نے دوا پی میرے ہاتھ سے، پھر سو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس بھری، نور کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا اپنی ضد چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ رات کے اس پہر میں تمہارے گھر سے باہر نکلوں گا تو کیا تب تم پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی؟ وہ کہنے لگی بہت بڑی چال چلی ہے تم نے، میری بیٹی کے ایموشنز سے کھیلا ہے، اسے باپ جیسی محبت دے کے۔ وہ ابھی تک بدگمان تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتی رہو، لیکن یہ بتا دو کل نکاح خواں کو لے آؤں یا ایسے ہی تمہارے گھر آتا رہوں، کبھی رات کے 3 بجے کبھی 4 بجے؟ وہ پہلے تو سسکیوں سے روتی رہی، پھر کہنے لگی لے آنا نکاح خواں کو، لیکن یہ نکاح میری مجبوری ہوگی۔ میں نے کہا دوپہر 2 بجے اپنا سامان پیک کر لینا، نکاح کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نور کے گھر سے واپس چلا گیا۔ میں جانتا تھا میرے والدین کبھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے انہیں کہنا ہی بیکار تھا۔ اگلے روز میں 2 بجے نکاح خواں اور گواہوں کے ساتھ نور کے گھر پہ موجود تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ پھر میں نے نور کا اور جویریہ کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا، مالک مکان کو گھر کی چابی دی اور جویریہ کو گود میں بھر کے نور کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پورا راستہ میں جویریہ سے ہی باتیں کرتا رہا۔ گاڑی بنگلے کے سامنے کھڑی کی، ہارن دیا۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ ابھی اپنے والدین کے سامنے بھی مجھے جواب دینا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔
گاڑی میں نے پورچ میں کھڑی کی، نور کو گاڑی سے اترنے کے لیے کہا۔ وہ بھی کافی نروس سی تھی۔ وہاں کھڑا چوکیدار، مالی، سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ جویریہ ابھی بھی میری گود میں تھی۔ میں نے نور کا ہاتھ تھاما جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا، اور ان دونوں کو لے کے میں لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی میرے والدین صوفے پہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کے دونوں حیرت سے کھڑے ہوئے۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ پہلے نور اور جویریہ کو کمرے میں بٹھا سکوں، پھر گھر والوں سے بات کروں۔ لیکن میرے والد میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حیان، کون ہے یہ لڑکی اور یہ بچی کون ہے؟ میری والدہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بابا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں نے کمرے میں بٹھایا ہوں۔ جویریہ کو بہت بخار ہے، میں اسے کمرے میں لٹا کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جویریہ کو بیڈ پہ لٹایا، نور سے کہا کہ وہ بھی آرام کرے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے کمرے کے باہر میرے والدین کھڑے تھے۔ میرے والد کا لہجہ غضبناک تھا۔ کہنے لگے کون ہے یہ لڑکی اور یہ بچی کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ لڑکی میری بیوی ہے اور یہ بچی میری بیٹی ہے۔ یہ سن کے میری ماں کا ہاتھ سینے تک گیا تھا۔ میرے والد غصے سے دھاڑے، کیا بکواس کر رہے ہو حیان؟ میں نے کہا میں بکواس نہیں کر رہا بابا، میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ میرے والد نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، باہر نکالو اسے۔ تمہاری منگنی انزش سے ہوئی تھی، شادی بھی انزش سے ہوگی۔ ہم دونوں نہ تمہاری اس شادی کو مانتے ہیں اور نہ اس عورت کو اپنی بہو مانیں گے۔ جس طرح سے انہیں لے کے آئے ہو ویسے ہی واپس چھوڑ کے آؤ۔ میں نے کہا واپس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نکاح کر چکا ہوں اور ساری زندگی نبھاؤں گا، اور رہ گئی انزش کی بات تو اس سے میں نے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ میں امی کو سب کچھ بتا چکا ہوں اور یہ رشتہ بھی ختم کر چکا ہوں۔ میرے والد کہنے لگے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، بلا وجہ تم نے انزش پہ الزام لگایا۔ میں نے کہا میں نے بلا وجہ نہیں لگایا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، مجھ سے دھوکے میں رکھ کے مجھ سے گناہ کروایا ہے، اور اسی گناہ کو اب میں نے ایک پاکیزہ رشتے میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی وہ بھی ایک باکردار عورت تھی، اور وہ بھی پوری عزت کی حقدار تھی، اور وہ عزت میں اسے دے چکا ہوں۔ رہ گئی انزش کی بات تو وہ اس سزا سے زیادہ کی حقدار ہے جو میں نے اسے دی ہے۔ مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں کبھی انزش کو اپناؤں گا۔ میری والدہ کہنے لگی بسنے تو میں تمہاری اس لڑکی کو بھی یہاں نہیں دوں گی، تمہیں نکاح کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو کر لیتے، پر ہمارے گھر نہ لاتے، کوئی اور حل نکال لیتے، لیکن اس گھر میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے صرف انزش ہی آ سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو مسئلہ نور اور جویریہ سے ہے تو ٹھیک ہے، میں انہیں اپنے ساتھ کرائے کے فلیٹ میں رکھ لوں گا، لیکن دوبارہ آپ میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ یہ سن کے میرے والد کچھ گھبرائے، کیونکہ سارا کام میں نے سنبھال رکھا تھا۔ میری ماں کہنے لگی میری بھتیجی مر جائے گی حیان، اگر انزش کو کچھ ہو گیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا آپ نے کیوں اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا ہے؟ وہ زندگیوں پر زندگیاں برباد کر رہی ہے، اور آپ کو ابھی تک انزش کا دکھ نظر آ رہا ہے، اس کی تکلیف آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ یہ جو میرے کمرے میں بیٹھی ہے نا، اس سے پوچھیں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آج جس حال میں ہے اس حال میں اسے لانے والی آپ کی انزش ہے۔ امی اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ نے نور کے ساتھ یا جویریہ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے یا انہیں کوئی بھی تانا دیا ہے تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور آپ دوبارہ میری شکل بھی نہیں دیکھیں گی۔ آپ جو کہیں گی میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں آ گیا۔ نور ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی، شاید میری اور میرے والدین کے مابین ہونے والی باتیں سن چکی تھی۔ البتہ جویریہ سو چکی تھی۔ میں جویریہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس کے بال سے ہی کرنے لگا جو چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے، پھر اس کا ماتھا چوما۔ نور بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ کھانا ہے تو بتا دو، میں ملازمہ سے منگوا دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے کہا پھر کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، بہت نروس تھی۔
میں جویریہ کے پاس سے اٹھ کے جیسے ہی اس کے پاس بیٹھا وہ فوراً سے دور ہوئی، بدحواس سی ہوئی۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، میرے گھر والے، میرا مسئلہ ہے، میں سنبھال لوں گا، تمہیں کچھ بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی یہ نکاح میری مجبوری تھی اور میں نے صرف اپنی بیٹی کی خاطر یہ کروا گھونٹ بھرا ہے، اس لیے میں مزید کوئی بھی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری فیملی اگر رضامند نہیں تھی تو مجھے کیوں مصیبت میں ڈالا ہے؟ میں نے کہا ہے نا تم سے نور کہ میری فیملی میرا مسئلہ ہے، میں سنبھال لوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا، میرا مسئلہ یہ ہے۔ اس کی بات پہ میں مزید پریشان ہوا۔ دیکھو میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور میرے پاس آنے کی تو بالکل بھی کوشش مت کرنا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی اگر میری بیٹی تمہیں دیکھے بنا یوں بیمار نہ ہوتی تو میں مر کے بھی تم سے نکاح نہ کرتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، لیکن میں کمرہ الگ نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا دیکھو میں اپنے والدین کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہیں فی الحال الگ کمرہ فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک ملازم سے کہا کہ میری گاڑی کی ڈگی میں سامان ہے، اسے میرے کمرے میں رکھ دو۔ پھر کچن میں جا کے ملازمہ سے کہا کہ کھانا میرے کمرے میں رکھ دینا۔ میرے والدین صوفے پہ ہی بیٹھے تھے، میری ماں روئے جا رہی تھیں، میرے والد مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں آفس جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے، اور آپ لوگوں سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بیوی اور میری بیٹی کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں رات تک ایک الگ گھر کا انتظام کر لوں گا۔ میری ماں نے مجھے بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے والد بھی خاموشی سے اٹھ کے کمرے میں چلے گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں مطمئن ہو کے آفس چلا گیا۔ میری میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ میں ابھی اپنی میٹنگ میں مصروف تھا جب میٹنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ سامنے انزش کھڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی، رو بھی رہی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں دروازے پہ کھڑی انزش پہ پڑی۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا میری ریسیپشنسٹ نے تمہیں نہیں بتایا کہ میری میٹنگ ہے؟ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو حیان؟ تم میرے ہو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہہ دو جو پھپھو نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا انزش یہاں سے باہر جاؤ، میں میٹنگ میں مصروف ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ لیکن وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آ گئی، کہنے لگی بتاؤ مجھے جو پھپھو نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے نا؟ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے کمرے سے باہر نکالا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، ویسے بھی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ کے روئے جا رہی تھی، کہنے لگی تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، تم سروجاہت کی بیوی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے حیان۔ میں نے کہا میں ایسا کر چکا ہوں۔ میری بات سن کے اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ وہ چلانے لگی نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم صرف میرے ہو، سنا تم نے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ ہوتی کون ہے تم پہ اپنا حق جمانے والی؟ تمہاری بیوی بننے کا حق صرف میرا ہے، صرف میرا، انزش کا حیان صرف انزش کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنا گریبان ایک جھٹکے سے اس سے چھڑوا کے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا۔ میں نے کہا میری بیوی کو اگر ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی نا تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، سچائی کو سب کے سامنے لے کے آؤں گا، تم پہ کیس کروں گا میں۔ مجھ سے ذرا بھی رحم کی امید مت رکھنا انزش۔ اگر نقصان میری بیوی اور بیٹی کو پہنچا تو تم بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گی۔ جب تمہاری جھوٹی بات پہ اعتبار کر کے تمہارے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا تھا تو میں اب بھی وہی حیان ہوں۔ اپنی بیوی اور بچی کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر تمہارے ساتھ بھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نہیں حیان تم یہ نہیں کر سکتے، تم مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتے،
تم نور سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ وہ پہلے سے شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہے. تم ایک ایسی عورت سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تم مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. تم مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے. تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا. تم نے مجھ سے بہت محبت کی ہے. تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. اسے شاید اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا. وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی. میٹنگ سے فارغ ہو کے میں جویریہ کے لیے بہت سے کھلونے لے کے گھر گیا تھا. میری والدہ میرے والد ابھی بھی اپنے کمرے میں تھے. لاؤنج بالکل خالی تھا. نور اور جویریہ بھی شاید میرے کمرے میں تھیں. میں جب کمرے میں آیا تو جویریہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی. میں نے سارے کھلونے اس کے سامنے رکھ دیے. اس کے بعد اس کے ماتھے کو چھو کے دیکھا تو اب اسے بخار نہیں تھا. وہ کچھ فریش لگ رہی تھی. البتہ نور بہت نروس تھی. میں نے جویریہ سے کہا میری بیٹی نے کچھ کھایا ہے؟ کہنے لگی میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا, میڈیسن بھی کھا لی تھی. میں نے کہا گڈ, بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ, پھر میں تمہیں مری اور اسلام آباد گھمانے لے کے جاؤں گا. ویسے بھی اسکول سے تمہاری چھٹیاں ہیں. میری بات پہ جویریہ خوش ہوئی لیکن نور کی رنگت اڑی تھی. وہ مجھے بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ رہی تھی. جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی تو گڑبڑا کے نظر بدل گئی. میں کافی تھکا ہوا تھا. اٹھ کے میں نے اپنا کوٹ اتارا, الماری میں سے ہینگر نکالا, کوٹ اس پہ لٹکا دیا, پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. کمرے میں پانی کا جگ پڑا تھا اور اتفاق تھا کہ نور بھی وہیں بیٹھی تھی. میں نے کہا نور ایک گلاس پانی پلا دو, لیکن وہ ویسے کہ ویسی ہی بیٹھی رہی. آگے بڑھ کے میں نے خود ہی جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگا. پھر الماری میں سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلا گیا. شاور لینے کے بعد میں باہر آیا. تب تک کمرے کے باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں. حیان کو بولو کہ باہر نکلے. وہ میری بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتا. اگر اسے شادی کسی اور سے کرنی تھی تو پھر میری بیٹی کو اس رشتے میں کیوں باندھ کے رکھا؟ کیوں اسے منگنی کے بندھن میں اتنے سالوں سے باندھ کے رکھا؟ میرے ماموں چلا رہے تھے اور نور میری طرف دیکھ رہی تھی. میں باہر چلا گیا, دروازہ بھی بند کر دیا. میرے ماموں ممانی غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے تم ہوتے کون ہو میری بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے؟ میں نے کہا آپ کی بچی نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی. اس سے پہلے پوری بات پوچھیں. اس کے ساتھ جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, وہ اسی کے لائق تھی. اور میں بار بار یہ باتیں دہراؤں گا نہیں. اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. میرے ماموں اور ممانی ہم سے ہر تعلق توڑ کے جا چکے تھے. میری ماں کہنے لگی بس اسی بات کا ڈر تھا مجھے, اور تمہاری وجہ سے یہ سب ہو گیا. میں چپ چاپ کچن میں چلا گیا, کھانا کھایا اور ڈرائنگ روم میں آ کے صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. پتہ نہیں سب کو انزش کیوں ٹھیک لگ رہی تھی. ہمارے معاشرے میں عورت کا گھر برباد کرنے والی 90% عورتیں ہی ہوتی ہیں. کبھی نند بھاوج کی دشمن, کبھی بھاوج نند کی, کبھی ساس بہو, لیکن پھر بھی مظلوم عورتیں ہی کہلاتی ہیں. مرد اگر عورت کے کہنے پہ کچھ غلط کرے تو بھی غلط, اور اگر نہ کچھ کرے تو بھی وہی برا. نور میری محبت نہیں تھی, نہ میں اس کی محبت تھا. پھر جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے دل میں میرے لیے صرف ایک ہی جذبہ ہو سکتا تھا, اور وہ تھا نفرت کا, جسے شاید میں کبھی محبت میں نہیں بدل سکتا تھا. البتہ جویریہ کو باپ کی محبت ضرور دے سکتا تھا. بہرحال میں رات کو دیر سے ہی کمرے میں گیا تھا. دونوں ماں بیٹی بیڈ پہ سو رہی تھیں. میں خاموشی سے جا کے صوفے پہ لیٹ گیا. اگلی صبح حماد بھائی بھی پاکستان پہنچ گئے تھے. شاید میری والدہ نے انہیں بلایا تھا. وہ بھی مجھ پہ برہم تھے. میں نے کہا میں اب کسی کو بھی وضاحتیں نہیں دوں گا. جسے جو لگتا ہے لگتا رہے. اگر آپ سب کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے, میں غلط ہوں, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. حماد بھائی کہنے لگے تم جیسا بے حس انسان میں نے نہیں دیکھا. اگر تمہیں محبت کسی اور عورت سے تھی تو پھر انزش کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنی محبت نبھاتے تم نے اسے جھوٹا کہا, یا شاید محبت بعد میں ہوئی, پھر تم نے پیچھا چھڑانے کے لیے انزش کو مہرا بنا لیا. شاید انزش ایک اور چال چل چکی تھی. وہ سب سے یہ کہہ چکی تھی کہ میں نے نور سے محبت اور نکاح کی خاطر انزش پہ الزام لگایا ہے. اس بار میں نے کوئی بھی صفائی نہیں دی تھی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہی سمجھ لیں.
میں نے ایسے ہی کیا ہے، لیکن اب کر لیا نا، اب میری جان چھوڑ دے۔ شام کو مجھے جو خبر سننے کو ملی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ میری والدہ نے حماد بھائی کا رشتہ انزش سے طے کر دیا تھا اور ایک ہی ہفتے میں شادی تھی۔ مجھے کچھ حیرانگی ہوئی تھی کہ انزش میرے بھائی کے ساتھ شادی کے لیے کیوں تیار ہو گئی۔ بہرحال میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ 2 دن سے نور اور جویریہ کمرے میں ہی بند تھیں، ملازمہ انہیں کھانا دے جاتی تھی۔ ایک بار میں کمرے میں آیا تو جویریہ نور سے ضد کر رہی تھی کہ ماما ہم باہر کیوں نہیں جا سکتے، مجھے باہر جانا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، مجھے باہر جا کے سب سے ملنا ہے۔ نور اسے ڈانٹ رہی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ اس شخص نے تو جیسے مجھے بھی سزا دی ہے اور تمہیں بھی، پتہ نہیں اس کے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا، ابھی اندر نہیں گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نور چپ ہو گئی۔ میں جویریہ کے پاس چلا گیا، اسے چاکلیٹ دی۔ وہ کہنے لگی انکل ہم باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا تمہیں کس نے منع کیا ہے باہر جانے سے؟ باہر جاؤ، بہت بڑا لان ہے، وہاں بہت سے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، وہاں جا کے کھیلا کرو، کہو گی تو میں تمہیں جھولا لگوا دوں گا۔ میری بات سن کے جویریہ خوش ہو گئی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، پھر جویریہ کا ہاتھ پکڑا، نور سے کہا چلو باہر آؤ، سب مل کے کھانا کھائیں گے۔ میری بات سن کے نور گھبرائی تھی، وہ کہنے لگی نہیں مجھے باہر نہیں جانا، میں اندر ہی ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، تمہارے گھر والے پتہ نہیں میرے ساتھ اور میری بچی کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں نے کہا آدم خور خاندان سے تعلق نہیں ہے میرا، کھا نہیں جائیں گے تمہیں، چلو باہر آؤ۔ لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کے آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ سب بیٹھے تھے، میرے والد، والدہ، حماد بھائی، لیکن تینوں ہی غصے میں تھے۔ مجھے دیکھ کے اور زیادہ کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نور کو کرسی کھینچ کے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی برابر میں بیٹھ گیا اور اپنی دوسری جانب کی کرسی پہ جویریہ کو بٹھا دیا۔ جویریہ نے سب کو سلام کیا تھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کھانا دونوں کی پلیٹوں میں ڈالا، پھر اپنی پلیٹ میں ڈال کے کھانے لگا۔ میری والدہ کہنے لگی چند دن بعد حماد کی شادی ہے انزش سے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، جو نئی بات ہے کوئی تو بتا دیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ میرے پورے خاندان نے اکٹھا ہونا ہے، اس لیے اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ کمرے میں بند ہو کے نہ بیٹھے، شادی تمہیں بھی اٹینڈ کرنی پڑے گی اور تمہاری بیوی کو بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے۔ جویریہ کو کھانا میں نے خود کھلایا تھا، البتہ نور نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، بس تھوڑا سا کھانا کھا کے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں کمرے میں گیا تو کہنے لگی کہ میں ایسی کوئی شادی اٹینڈ نہیں کروں گی، مجھے نہ تو سجنے سنورنے کا شوق ہے اور نہ میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے سب کے سامنے جاؤں گی۔ پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، کیسی نظروں سے دیکھیں گے۔ میں نے کہا تم کیا دنیا کا 8واں عجوبہ ہو یا لوگوں کے پاس بڑی فرصت ہے جو تمہیں دیکھیں گے، وہ بھی نہ جانے کن کن نظروں سے۔ نہ میں ایسا مرد ہوں جس نے ایسی شادی کی ہے، نہ تم پہلی ایسی عورت ہو، بہت سے لوگوں نے کی ہے، لوگ انہیں عجیب عجیب نظروں سے نہیں دیکھتے۔ کل میں تم دونوں کو بازار لے کے جاؤں گا، اپنی شاپنگ کر لینا۔ میرے گھر والے جیسے بھی تمہیں قبول کر رہے ہیں لیکن قبول کر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ اتنی بری عورت نہیں ہے جتنا تم سمجھ کے اپنے آپ کو اور جویریہ کو کمرے میں بند کر کے رکھتی ہو۔ وہ ابھی وقتی غصے میں ہے اور یہ غصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ نور کہنے لگی اور وہ جو تمہاری منگیتر تھی، جب وہ اس گھر میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تمہاری والدہ کو میں کبھی بھی اچھی نہیں لگوں گی۔ میں نے کہا اگر کچھ ہوا بھی تو میں تمہیں الگ گھر میں رکھ لوں گا، میں افورڈ کر سکتا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اگلے روز میں نے جویریہ کو باربی فراک لے کے دیے اور نور کے کپڑے بھی مجھے ہی سلیکٹ کرنے پڑے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں خرید رہی تھی، صرف شادی اور ولیمے کا فنکشن تھا۔ شادی پہ جویریہ نے پنک کلر کا باربی فراک پہنا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی نور بھی سرخ رنگ کے فینسی لباس میں ملبوس تھی، لیکن میک اپ بالکل لائٹ کیا تھا، لیکن لائٹ میک اپ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں جب تیار ہو کے کمرے میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پریشان کھڑی تھی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی میں
کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتی، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں سے سونے کے سیٹ کا ڈبہ نکالا اور وہ کھول کے سونے کا نازک سا لاکٹ اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ وہ چاہ کے بھی انکار نہیں کر پائی۔ پھر میں نے اسے چوڑیاں پہنائیں، اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے پہنائے۔ زیور پہننے کے بعد وہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے بندھے ہوئے بالوں کا جوڑا میں نے کھول دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے کہا ایسے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ پھر جویریہ کو اپنے ساتھ لیے میں باہر نکلا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہم ہال تک پہنچے، کیونکہ حماد میرے والدین کو لے کے جا چکا تھا۔ جب میں ہال میں پہنچا تو سامنے ہی انزش دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نظریں مین انٹرسٹ پہ ہی تھیں۔ جیسے ہی انزش کی نظر مجھ پہ اور نور پہ پڑی تو میں نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسری طرف جویریہ تھی۔ یہ دیکھ کے اس نے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ کچھ دیر بعد حماد بھائی بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نکاح بھی ہو چکا تھا، زیادہ مہمان نہیں آئے تھے، لیکن جتنے بھی آئے تھے میری ممانی نے سب سے یہی کہا تھا کہ حیان نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے، بلکہ لو میرج کی ہے۔ شاید وہ مجھے سب کی نظروں میں برا بنانا چاہتی تھیں، لیکن اس سب کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہاں کی ہے لو میرج، ہو گئی تھی محبت۔ بہرحال فنکشن ختم ہوا اور انزش میرے بھائی کی بیوی بن کے ہمارے گھر میں آ چکی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو جویریہ کہنے لگی، انکل آپ نے میرے ساتھ ایک بھی تصویر نہیں بنوائی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں نے کہا میری گڑیا مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ ایکچولی وہاں پہ میں بہت بیزی تھا، ہم ابھی بنا لیتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ چند تصویریں بنوائیں، لیکن نظریں میری نور پہ تھیں جو اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ آج تو میری نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ پتہ نہیں دل ایک عجیب سی لے پہ کیوں چلنے لگا تھا۔ کئی لوگوں نے ہمارے بارے میں غلط باتیں بھی کی تھیں، لیکن کئی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بے شک ایک بچی کی ماں ہے، لیکن جتنی حسین ہے کسی کا بھی دل آ سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بیوہ عورت کو سہارا دیا ہے، برا تو نہیں کیا، اور انزش کی شادی ہو ہی گئی بڑے بھائی کے ساتھ۔ خیر جتنے منہ اتنی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ نور کپڑے تبدیل کرتی، جویریہ کہنے لگی ماما میرے کپڑے چینج کروا دیں۔ اس نے پہلے جویریہ کے کپڑے تبدیل کروائے، پھر اپنے بھی چینج کر لیے۔ بڑی خاموشی سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ البتہ ولیمے والے دن وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جان بوجھ کے میں اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ کیمرہ مین سے کہنے لگا میری تصویر بنائیں۔ یہ کہہ کے میں نے ہاتھ پھیلا کے اس کے دوسرے کندھے کو پکڑا اور اسے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ جویریہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کیمرہ مین تصویریں بنانے لگا، البتہ نور بے حد نروس تھی، اور نروس ہوتے ہوئے اور بھی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ انزش جیسی نہیں تھی، بے تکلف سی اظہار کر دینے والی۔ وہ بہت مختلف تھی۔ جیسے ہی کیمرہ مین ہم دونوں سے ہٹ کے باقیوں کی تصویریں بنانے لگا تو میری نظر انزش پہ پڑی، جو مجھے اور نور کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ بڑے غصے نفرت سے جلتی کلستی ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جان بوجھ کے نور سے باتیں کرنے لگا، حالانکہ ٹھیک سے تو وہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ اپنی جگہ وہ بھی تپی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی تم اپنی حدیں کراس کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں نے کب کی؟ میں نے ایسا بھی کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھ سے دور رہا کرو۔ میں نے کہا میں کب قریب آیا؟ پتہ نہیں کیوں میں جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے تمہارے ساتھ تصویریں نہیں بنوانی تھیں، اور مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا دنیا داری کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو نبھانے پڑتے ہیں، حالانکہ یہ شاید میرے دل کی خواہش تھی۔ ولیمے کا فنکشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میری ماں کا رویہ انزش سے بہت اچھا تھا۔ جان بوجھ کے وہ شاید مجھے یہ دکھانا چاہتی تھی۔ جب بھی میرا اس کا آمنا سامنا ہوتا تو وہ حماد کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ اسے لگتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ ہے، یا مجھے اسے حماد کے ساتھ دیکھ کے جیلسی فیل ہو رہی ہوگی، لیکن میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ انہی دنوں جویریہ کی بھی چھٹیاں تھیں۔ میں نے ایک دن اتوار والے دن نور سے کہا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ،
ہم لوگ ساحل سمندر چلتے ہیں۔ جویریہ تو یہ سن کے خوش ہو گئی۔ نور کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں جانا؟ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ میں چپ ہو گیا۔ میں جویریہ کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ پہلے تو وہ بھی چپ چپ سی تھی، لیکن پھر میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کافی دلچسپ باتیں کرتی تھی اور بہت باتونی تھی۔ رات کو ہم لوگ کھانا کھا کے واپس آ گئے۔ جب میں کمرے میں آیا تو جویریہ آدھی نیند میں تھی۔ آتے ہی کچھ دیر بعد وہ سو چکی تھی، لیکن آج کل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہونے لگا تھا۔ رات کو میری بے چینی اتنی عروج پہ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری نظر نور سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بے نیازی سے سو رہی تھی اور میں اسے سر سے پیر تک بے خودی سے دیکھ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، لان میں جا کے سگریٹ پینے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی انزش لان میں آ گئی۔ اس وقت سب ملازمین اور چوکیدار اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ حماد کا کمرہ ویسے بھی اوپر کے پورشن میں تھا، میرا نیچے کے پورشن میں تھا۔ میں سگریٹ پی رہا تھا جب وہ میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس کی آواز سن کے میں چونک سا گیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اپنا آرام دہ لباس پہنا ہوا تھا جو کافی حد تک بے باک تھا۔ میں نظریں جھکا گیا۔ وہ کہنے لگی تم مانو یا نہ مانو، آگ تو تمہارے سینے میں بھی لگی ہوئی ہے۔ محبت تم بھی مجھ سے کرتے ہو، تبھی تو رات کے اس پہر جاگ رہے ہو میری طرح۔ تم اسی لیے یہاں پہ سگریٹ پی رہے ہو کیونکہ تمہیں چین نہیں آ رہا۔ میں اس کی باتوں پہ حیران ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا تھی وہ۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگر حماد بھائی نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور رہی بات یہاں پہ چکر کاٹنے کی، تو اس کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی تم جان بوجھ کے سزا کاٹ رہے ہو ایک ایسی عورت کے ساتھ جو تم سے محبت کرتی ہی نہیں ہے، تمہیں ویلیو نہیں دیتی۔ میں اندھی نہیں ہوں، مجھے سب نظر آتا ہے۔ نور تمہارے ساتھ بیٹھتی ضرور ہے لیکن بہت فاصلہ ہے تم دونوں کے بیچ میں۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا ہوگا، اور ایسی عورت ایسے مرد کو کبھی قریب آنے دے بھی نہیں سکتی جس نے شادی سے پہلے اس کے ساتھ ریپ کیا ہو۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے نور کو اپنا کے۔ میں نے کہا تم اپنا منہ بند رکھو اور اپنی زندگی ویسے گزارو جیسے گزارنا چاہتی ہو، بلکہ ایسے کرو حماد کے ساتھ لندن چلی جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے حماد سے شادی اس لیے تھوڑی کی تھی، اس سے شادی صرف تمہارے سامنے رہنے کے لیے کی تھی تاکہ تمہیں دیکھ سکوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، حماد سے نہیں کرتی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس کی تم بیوی ہو وہ بھائی ہے میرا، وہ تمہارے جھوٹے جھانسے میں آ کے تمہیں اپنا چکا ہے، تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اور تم ٹھیک ہو، اور ایک تم ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو۔ عجیب لڑکی ہو تم انزش، تمہیں کبھی اپنی سوچ پہ اپنے آپ پہ افسوس نہیں ہوتا؟ پہلے میری زندگی برباد کی، پھر میرے ہاتھوں پتہ نہیں کس کس کی زندگی خراب کروائی، اور اب تم حماد کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں ہوں مخلص، میں کسی سے بھی مخلص نہیں ہوں، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، اور دیکھ لینا تم، میں نور کو تم سے بہت دور کر دوں گی۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کہہ دیتی، لیکن حماد آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اسے انزش کے پیچھے کھڑا دیکھ کے میری جان نکلی تھی، اور وہ روانی میں بولے چلے جا رہی تھی۔ وہ اپنی سچائی اپنے منہ سے کہہ چکی تھی۔ حماد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اسے اشارے بھی کر رہا تھا لیکن شاید اسے سمجھ نہیں آئی۔ حماد نے ہی اسے پکارا تھا اور بڑی گرجدار آواز سے پکارا تھا۔ وہ کہنے لگا انزش دیٹس انف۔ حماد کی آواز اپنے عقب سے سن کے اس کے ہوش اڑے تھے، رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ حماد نے اس کے منہ پہ مارا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ حماد بھائی اب مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے کہا سن لیا آپ نے بھائی،
اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی اور میری زندگی اچھی گزر سکے تو خدا کے لیے اسے اپنے ساتھ لندن لے جائیں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح وہ ناشتے پہ آئی تو اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ حماد بھی بہت غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے کل کی ٹکٹ کروا لی ہے، میں اسے لے کے لندن جا رہا ہوں اور 2-3 سال تک واپس نہیں آؤں گا۔ میری والدہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگلے روز وہ دونوں جا چکے تھے۔ گھر پہ اب میں تھا، نور تھی اور جویریہ۔ کچھ جویریہ کی عادت بھی بہت اچھی تھی اور وہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ میری والدہ کا دل جویریہ سے لگنے لگا۔ وہ نور سے بھی بات کر لیتی تھی۔ گھر کی کافی ذمہ داریاں وہ سنبھال چکی تھی، بس میرے ساتھ اس کا رویہ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ شاید پتھر کی تھی۔ البتہ میں تھک چکا تھا۔ ایک بار رات کو میں نے اسے سوئی ہوئی کو جگایا تو فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھو۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کمرے سے باہر لے آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس کا تو جیسے رنگ اڑا۔ میں نے کمرے کو دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو کہیں بھی لا سکتا ہوں۔ میں تھک چکا ہوں نور، میری سزا کو عمر بھر کی سزا مت بناؤ۔ تم کہتی ہو تو پھر سے معافی مانگ لیتا ہوں تم سے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بے شک میں نے انزش کے کہنے پہ، اس کے جھوٹ بولنے پہ، اس کے بھڑکانے پہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے غلط کیا تھا۔ لیکن کب تک سزا دوگی؟ وہ کہنے لگی تم قاتل ہو میرے شوہر کے، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے تمہارے شوہر کو کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ بہت سی عورتوں کے ساتھ ایسے حادثے ہوتے ہیں، ان کے شوہر خودکشی نہیں کرتے، وہ اپنی بیوی کو اپنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تمہارا شوہر اگر چاہتا تو وہ مجھے جیل بھجوا سکتا تھا، میرے کیے کی سزا مجھے دے سکتا تھا۔ اس نے خودکشی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ وہ تمہیں کیوں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ معاشرہ کیسا ہے؟ وہ کس کے سہارے تمہیں چھوڑ کے گیا تھا؟ کیا تب اسے جویریہ کا خیال نہیں آیا تھا؟ تمہارا خیال نہیں آیا تھا؟ اسے تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ غلط میں تھا تو سزا مجھے دیتا، تم لوگوں کو کیوں بے آسرا چھوڑ گیا؟ میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا نور مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کافی دیر وہ مجھے ایسے ہی ہاتھ جوڑے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کے اس نے میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بہت دھیرے سے اس نے مجھ سے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ شاید یہ جملہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ پیچھے نہیں کیا تھا، لیکن وہ رات ہم دونوں کے لیے شاید ایک آزمائش ہی تھی۔ جس قدر وہ گھبرا رہی تھی اتنا ہی میں بھی نروس تھا۔ کبھی اس کے آنسوؤں کو ہاتھوں سے صاف کرتا تھا، کبھی اپنے لبوں سے کرتا تھا۔ میں اس کے ہر غم کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے اتنی محبت دینا چاہتا تھا کہ ہر بدگمانی دور ہو جائے، اور میں اسے محبت دے بھی رہا تھا۔ میں اس رات کی ہر اذیت ختم کر دینا چاہتا تھا جو میں نے نور کو اس رات دی تھی۔ اپنی محبت سے میں اس کے ہر غم کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پہلو سے لگی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھایا اطمینان دیکھ کے مجھے لگا تھا کہ شاید میری سزا ختم ہو گئی ہے۔ ایک ملال ابھی بھی باقی تھا کہ میں وجاہت کی موت کا ذمہ دار تھا، یا پھر وجاہت کی بزدلی نے اس سے یہ سب کروایا۔ آپ خود انصاف کریں۔